کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ نہیں جی، جائز نہیں ہے۔ جوان عورت کے لیے جائز نہیں، بوڑھی عورت کسی بھی گروپ میں جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ کیا مقروض شخص حج کر سکتا ہے؟ مقروض آدمی کو اگر یقین ہے کہ میرے پاس اتنی آمدن ہے کہ میں قرضہ آسانی سے لوٹا سکتا ہوں، اس کو یقین ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کل آ جائیں گے، تو آپ حج کر کے آ جائیں، کل پیسے دے دیے گا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ جس کو غالب گمان ہو، یقین ہو کہ میں پیسے لوٹا دوں گا اور ٹائم پہ لوٹانے کی نیت بھی ہو، تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ حج بدل ہوتا ہے جو شخص معذور ہو اور حج نہ کر سکتا ہو اور لیکن اس کے پاس پیسہ ہو، تو پھر اس پر لازم ہے کہ آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ حج بدل کروائیں۔ یا آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا، لیکن آپ نے سستی کاہلی میں ٹالتے رہے، اب موت کا وقت آ گیا، اب آپ جا نہیں سکتے، یا بعد میں آپ غریب ہو گئے لیکن وراثت آپ کے پاس اتنی ہے کہ اس کی 1/3 میں حج ہو سکتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وصیت کریں، بھائی میرے مال کی 1/3 میں سے حج بدل کروایا جائے، کیونکہ میں نے حج کیا نہیں تھا اور مجھ پہ فرض تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ یاد رکھیں، جب ایک دفعہ حج فرض ہو جاتا ہے تو ساقط نہیں ہوتا، بعد میں بے شک آپ غریب بھی ہو جائیں تو وہ فرضیت ہمیشہ رہتی ہے پھر آپ کے اوپر، تو اس کی فرضیت کا پھر یہ ہوگا کہ یا تو گناہ ہوگا یا آپ حج بدل کے ذریعے اس کی تلافی کریں گے، تو اس طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ حج بدل کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ حج کے لیے عمر کی کیا حد ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے۔ لڑکی جس کو حیض آنا شروع ہو جائے، مینسز آنا شروع ہو جائیں، یا لڑکا جس کی عمر یا تو اسلامی لحاظ سے 15 سال ہو جائے یا نائٹ فال احتلام ہونا شروع ہو جائے اس کو، تو یہ بلوغت کی عمر ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے حج کیا تو ثواب ملے گا اس کو، لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا فرض ساقط کرنے کے لیے۔ اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتا ہے؟ ہائے، آپ نے 65,000 حاجیوں کا رونا سامنے رکھ دیا۔ تو حج ایک دفعہ جب فرض ہو، میں نے بتایا وہ ساقط نہیں ہوتا، تو بے شک آپ کو ویزا نہ ملے لیکن آپ پہ حج اب فرض ہو گیا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ یہ پیسے جو آپ کو اللہ کرے واپس مل جائیں، یہ آپ جمع کر کے رکھیں اور اگلے سال کرنے جائیں، ورنہ پھر آپ اگر پھر بھی نہیں ہو پائے گا آپ سے تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھی میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ کیا معذور افراد حج کر سکتے ہیں؟ پاؤں سے چلنے سے کوئی معذور ہے یا آنکھوں سے معذور ہے یعنی نابینا ہے تو اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں، تو لیکن اگر وہ حج کر لیں گے، کوئی ان کے ساتھ موجود ہے ان کی خدمت کرنے والا، تو نور اللہ نور، ان کو ثواب پورا ملے گا، لیکن فرض نہیں ہے ان کے اوپر۔ اچھا، ایسے معذور افراد کو لوگ بھیج دیتے ہیں گروپ کے تحت اور خود خدمت کرتے نہیں ہیں، تو پھر لوگ حاجی پریشان ہوتے ہیں، تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ اپنی ٹینشن کبھی کسی دوسرے پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ آپ کے بوڑھے والدین ہیں، اگر ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو آپ مت بھیجیں پھر ان کو، ورنہ پھر آپ خود جائیں ان کے ساتھ، حج کروائیں ان کو آپ۔ لوگ بوڑھے آدمی کو یا بوڑھی خاتون کو بھیج دیتے ہیں، حاجی لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار ان کو ہم ایسے مرنے کیسے دیں، وہ مجبوراً پھر آپ کی خدمت میں، آپ کے والدین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی پر زبردستی خدمت ڈال دینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام میں۔ تو کسی بھی بوڑھے کو آپ حج کرائیں تو وہ اکیلا حج نہیں کر سکتے، بوڑھے لوگ حج بہت ٹف عبادت ہے، آسان نہیں ہے، تو اس میں آپ خود جائیں ان کے ساتھ، پھر ان کو ویل چیئر پہ لے کے آپ گھومیں، دوسروں کو آپ پریشان نہ کریں۔ ہاں، اجرت پہ کسی کو آپ نے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے، ملازمت پہ کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمارے ابا کو یہ حج کے سارے ارکان پورے کروا دیں۔ اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتے؟ بتا دیا جی کہ معاف نہیں ہوتا۔ احرام کب اور کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام باندھا جاتا ہے میقات سے پہلے جو یہاں سے جا رہے ہیں، میقات کے باہر سے جا رہے ہیں، اور جو میقات کے اندر ہی ہیں یا پہلے سے وہاں رہتے ہوں یا یہاں سے کسی کام سے گئے، مکہ جانے کی نیت نہیں تھی ان کی، جدہ یا ریاض جانے کی نیت تھی، کوئی کام تھا ان کو وہاں پہ، انہوں نے نیت کر لی، تو نیت حج کی نہیں کی انہوں نے، مکہ جانے کی نیت ہی نہیں کی، تو پھر ان پر احرام پہلے سے لازم نہیں ہوگا، پھر حدود حرم سے باہر وہ احرام باندھیں گے جانے کے لیے۔ بھائی میقات کیا ہوتی ہے؟ میقات وہ باؤنڈری ہے، وہ لائن ہے جسے جو بھی مکہ جائے گا، خوب سمجھ لیں، چاہے عمرہ یا حج کی نیت نہ بھی ہو، مکہ اللہ کا شہر ہے، تو اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری بنا دی ہے، مدینہ والوں کے لیے الگ ہے، عراق والوں کے لیے الگ ہے، پاکستان والوں کے لیے الگ ہے، یہ چاروں طرف جو مکہ کے ملک ہیں نا، ان کے لیے الگ الگ باؤنڈری ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی مکہ میرا شہر ہے، میرے شہر کوئی بھی آئے گا تو
اس باؤنڈری کو اگر اس نے کراس کرنا ہے تو وہ احرام کے بغیر کراس نہیں کرے گا. تو احرام باندھ کے آئے گا اور پہلے میرے گھر کا طواف کرے گا یعنی عمرہ کرے گا, اس کے بعد وہ احرام کھلے گا, پھر مکہ میں جہاں مرضی جائے گا. تو یہ اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہیں کہ اللہ نے مکہ والوں کے لیے یعنی مکہ کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھئی یہ میرا شہر ہے, تو یہاں جب آؤ گے تو پہلے میرے گھر کا طواف کرو گے اور پھر احرام سے نکلو گے, اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو. تلبیہ کیا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں. یعنی لبیک کا مطلب ہے اللہ میں بار بار حاضر ہوں. تو یہ پڑھا کب جاتا ہے؟ جب ہم حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کا مطلب جب جو میں نے ڈیٹیل سے بتایا احرام کی پابندیوں میں آتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں, تو اس وقت یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور پھر حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے. اور یہ کب تک پڑھا جائے گا؟ عمرے میں جب تک طواف شروع نہیں کر لیتے اس وقت تک مسلسل تلبیہ پڑھنا سنت ہے, اور حج میں جب آپ احرام میں آتے ہیں اس وقت سے آپ شروع کریں گے, اور 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید والے دن جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے اس کنکری مارنے تک, یعنی جب کنکری مارنا شروع کریں تو اس سے پہلے تلبیہ آپ ختم کر دیں, اور کنکری مارنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا سنت نہیں. اور تلبیہ پڑھنے کے جو اوقات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تک, اور حج میں 10 ذی الحجہ کے جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک, یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضرات فقہاء نے بیان کیا کہ تلبیہ پڑھنے والے کو سلام کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. یعنی اس کو تلبیہ پڑھنے دیا جائے, اس کو مشغول نہ کیا جائے. تو اس وقت جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھا جائے. سب سے زیادہ بہتر ذکر تلبیہ پڑھنا ہی ہے. چڑھائی چڑھتے ہوئے, اترائی پہ اترتے ہوئے, اٹھتے وقت, سوتے وقت بار بار یہ الفاظ زبان سے دہرائے جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں حج ہو یا عمرہ ہو, اس میں صفا اور مروہ کی سعی یہ واجب ہے, ارکان میں داخل نہیں ہے. واجب کا مطلب نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو, لیکن عمرہ یا حج ادا ہو جائے گا. یہ کی کیوں جاتی ہے؟ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہاں پر اللہ کے حکم پہ ٹھہری تھیں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں, اور اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے بھوک اور پیاس سے. تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی, پھر اس خوف سے نیچے آ جاتی کہ بچے کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے, کوئی نقصان نہ پہنچائے. پھر مروہ پہ چڑھتی, اوپر چڑھ کے دیکھتی کہیں پانی نظر آئے, پھر واپس نیچے آ جاتی. تو یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے, اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ دوڑتی بھی تھیں. تو یہ اللہ کو عمل آپ کا اتنا پسند آیا, 7ویں چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا, انہوں نے پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا, جو آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس سے سیراب ہو چکے ہیں, مگر وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو ایک شاعر اللہ ہے, ایک یادگار ہے جس کے زندہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ, اور یہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں صفا اور مروہ پہ. تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے نشان لگائے ہوئے ہیں تو اس ایریے پہ دوڑیں, وہ سنت ہے وہاں دوڑنا. اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے جائیں, دوڑیں نہیں وہاں پہ. رمی جمرات کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 3 شیطان جن کو کہا جاتا ہے, ان پہ رمی کرنا, 7 کنکریاں چھوٹی چھوٹی ایسے کر کے ماری جاتی ہیں. ایسے اٹھا کے جو لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. کچھ لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں, یہ بھی مذاق ہے. شاعر اللہ کی توہین شریعت میں حرام اور ناجائز ہے. تو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے. ان عبادتوں کو سنجیدگی کے ساتھ جیسے شریعت نے بتایا اس طرح سے کریں. مزدلفہ میں جب عرفہ سے آتے ہیں نا, مزدلفہ میں رات قیام کرتے ہیں, تو وہاں سے 7 کنکریاں لے لی جائیں اور لے جا کے رمی میں اس طرح سے ان کو اس طرح سے ماری جائیں. تو کوئی کسی نے اس طرح مار دی تو بھی ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ جو 3 شیطان ہیں یہ اصل میں شیطان نہیں ہیں, یہ وہ جگہ ہیں جہاں شیطان نمودار ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے کہ کیوں اپنے بچے کو لے جا کے ذبح کر رہے ہو, معصوم بچہ ہے, پیارا سا بچہ ہے, کیوں اس بچے نے کوئی جرم تھوڑی کیا جو تم اس کو کاٹ رہے ہو, ذبح کر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بہکانے کے لیے آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے, تو آپ نے اٹھا کے اس کو 7 کنکریاں ماری تھی.
تو 3 جگہ پہ وہ نمودار ہوا تھا، تو تینوں جگہ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری، تو تینوں جگہ ایک نشان بنا دیا سعودی حکومت نے. تو وہ نشان شیطان نہیں ہے، وہ ایک جگہ ہے تاکہ وہ جگہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، اور اس کے گرد ایک باؤنڈری بھی بنا دی ہے تاکہ ہم جو کنکری ماریں تو وہ ادھر ہی رہے، وہ دائیں بائیں نہ جائے. تو اس طرح سے باؤنڈری بنا دی ہے اس جگہ کی لوکیشن فکس کرنے کے لیے. تو ایک ستون تھوڑا اونچا ہے تو اس کو لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں، ایک تھوڑا سا نیچے چھوٹا ستون ہے اس کو لوگ درمیانہ شیطان کہہ دیتے ہیں، ایک اور چھوٹا ہے اس کو چھوٹا شیطان کہہ دیتے ہیں لوگ. تو شیطان وہ بڑا ہی تھا شیطان جو بہکانے کے لیے آیا تھا. یہ صرف 3 پوائنٹ ہے. ایک جیسے ستون اس لیے نہیں رکھے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تھوڑا سا فرق رہے، لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو، بھئی یہ چھوٹا شیطان ہے، یہاں اپنے کنکری مارنی، پھر آگے بڑے شیطان، تاکہ لوگوں کے لیے حج کے مناسک کو ادا کرنا آسان ہو. ورنہ وہاں شیطان ہے نہیں، لیکن شیطان کو غصہ بہت آتا ہے اس عمل سے، کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی شیطان کو اسی طرح سے مسترد کرتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں شیطان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ حکمت ہے اس میں. اور رمی کے موقع پر دعا بہت قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے بعد اتنی لمبی دعا مانگی کہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے سورہ بقرہ کی تلاوت میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی لمبی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، یعنی کنکری مارنے کے بعد. اور یہ رمی جمرات جو ہے یہ بھی واجب ہے، یعنی یہ بھی اگر آپ سے چھوٹ جائے گی 10 11 12 یہ 3 دنوں کی رمی یہ واجب ہے، یہ چھوٹ جائے گی تو دم دینا پڑے گا. رمی میں لوگ کہتے ہیں خود رمی کرنا ضروری ہے یا کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. خود رمی کرنا ضروری ہے، عورت پر بھی مرد پر بھی. وکیل وہ بنا سکتا ہے جو اتنا معذور ہو کہ رمی کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو یا ناممکن ہو. تو بہت زیادہ مشکل ہے، اتنی شدید بیماری ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. عرفات کا دن حج کا سب سے اہم رکن کیوں ہے؟ بھائی وقوف عرفہ کیوں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ عرفہ دیکھیں یہ واحد دن ہے، یعنی واحد جگہ ہے جہاں جتنے یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے عرفہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنا بڑا کراؤڈ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جتنا ایک دن میں عرفہ کے دن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام کی ایک شوکت ہے. پھر اس میں آہوزاری ہے، اس میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا سر مٹی میں رکھ کر دعائیں مانگنا. جتنا زیادہ گڑ گڑائیں گے عاجزی کریں گے اتنا ہی اللہ کو پسند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن شیطان جو ہے اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے. یعنی حاجیوں کی آہوزاری اور اللہ کی حمد و ثنا کو دیکھ کر وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے. تو عرفات کا دن توبہ کا دن ہے، دعائیں مانگنے کا دن ہے، اور اللہ سے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروانے کا دن ہے، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے. تو اس توبہ کرنی چاہیے عرفات کے دن. تو یہ 2 ہی رکن ہیں، عرفات اور بیت اللہ کی زیارت، جو جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، یعنی وہ طواف. مزدلفہ میں رات گزارنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی. البتہ یہ رکن یہ جو حج میں یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے. اگر کسی نے مزدلفہ میں رات نہیں گزاری گنہگار ہوگا اور دم دینا پڑے گا، لیکن حج ہو جائے گا اس کا. تو مزدلفہ میں رات گزاریں تاکہ واجب آپ سے ادا ہو. اور عبادت کا دن ہے مزدلفہ کی رات، بعض روایات میں آتا ہے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. طواف زیارت کب اور کیوں ہوتا ہے؟ طواف زیارت ہے کیا اصل میں، اس کو سمجھیں. دیکھیں اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، وہ سبب ہے اصل میں حج کا اور طواف زیارت کا. یعنی جو یوں سمجھیں کہ پورے سال جو بیت اللہ کا جو اوریجنل طواف ہے نا، جو جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے، جس کی وجہ سے بیت اللہ قائم ہے گویا، تو وہ طواف زیارت ہے، اور اسی کی بیس پہ ہم پہ حج فرض ہوتا ہے. یعنی ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. جیسے نماز کا سبب ہے اوقات کا داخل ہونا، ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے تو ظہر کے وقت کی وجہ سے ہم پہ ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے. جب ہم مشرق سے مغرب جہاز میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو ظہر کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا تو ہم پہ نماز بھی واجب نہیں ہوتی. یعنی بہت دیر کے بعد وقت داخل ہوتا ہے، بعض وقت داخل ہی نہیں ہوتا اور ہم اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو اوقات ہیں نا، یہ سبب ہیں عبادتوں کے. رمضان میں رمضان کا آنا سبب ہے. تو حج کا جو سبب ہے نا، حج کا ہم پہ حج واجب کیوں ہے؟ بیت اللہ کا وجود، کہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کہتا ہے جب سب اپنے رشتہ داروں کے گھروں کی، ابا ماں باپ کے گھروں کی زیارت کرتے ہو
تو سب سے زیادہ تو میں اس قابل ہوں کہ میرے گھر کی زیارت کی جائے. تو اس لیے، اور زیارت کا ایک اللہ نے خاص طریقہ بتا دیا کہ آ کے دیوانوں کی طرح تم نے چکر لگانے میرے گھر کے ساتھ. یہ جو طواف زیارت ہے یہ ہے اصل رکن اسلام کا اور حج کا. اسلام کا ایک رکن حج ہے اور حج کا ایک بہت بڑا رکن طواف زیارت ہے. تو بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ حج فرض ہوا، اور بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض ہوا کہ ہم حج میں جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. اور زیارت کا طریقہ کیا ہے کہ اس طرح سے 7 چکر لگائیں. کیا احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں؟ نہیں جناب. اگر آپ نے پہن لیے گناہگار بھی ہوں گے اور دم بھی واجب ہوگا. اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم تک پہنے رکھے، اس سے کم پر ہیں تو کچھ صدقہ دینا واجب ہوگا. کیا حج میں موبائل فون استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز ہے جی. کیا حج کے دوران جھگڑا اور گناہ معاف نہیں ہوتے؟ حج کے دوران جھگڑا اور گناہ کرنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ حج کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حاجی کو 3 کام کرنے. لا رفث، کوئی منہ سے بیہودہ بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے جو حلال ریلیشن ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے احرام میں. اور حلال ریلیشن کی بات کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے. یعنی آپ بیوی سے، میاں بیوی کے جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں، جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جو شہوت کو ابھارنے والی، وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. تو احرام میں کوئی فحش لطیفہ سنانا یا فحش بات کرنا یا کوئی فحش گالی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور جھگڑا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. احرام میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو لا جدال، اللہ نے جدال کا، اور لا فسوق کا، کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتے آپ احرام میں. یعنی عام دنوں میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن احرام میں اس کا جرم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیا عورت کے لیے احرام میں بھی پردہ ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. میں نے جس کی تفصیل بتائی کہ چہرہ یعنی کپڑا جو ہے وہ چہرے پہ نہیں لگے گا لیکن آگے لٹکا رہے گا. کس کا حج مقبول ہوا یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جب آپ نے حج کے ارکان پورے کر لیے اور حلال پیسوں سے حج کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو شکور ہے، تھوڑے عمل کی بہت قدر کرتا ہے. تو ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا حج قبول ہوگا. انا عند ظن عبدی بی، حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اور جو کوتاہیاں ہو جائیں تو اس پہ توبہ استغفار کر لیں کہ اللہ میں نے جو حج کیا تو قبول کر لے، کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دے. ڈرتے بھی رہنا چاہیے اللہ سے کہیں رد نہ ہو جائے، لیکن امید کو غالب رکھنا چاہیے. کیا حج میں ویڈیو بنانا یا سیلفی لینا جائز ہے؟ دیکھیں حج میں لوگ نا آج کل ویڈیو اور سیلفی پہ بہت زور دیتے ہیں اور اس سے عبادت میں دل نہیں لگتا. میں نے دیکھا ہے طواف کے دوران یوں منہ کر کے سیلفیاں بنا رہے ہیں. یار تم اللہ کے گھر پہ آئے ہو، ٹھیک ہے یادگار کے طور پر آخر میں ایک ویڈیو کر لینا، سیلفی بنا لینا. ابھی تو طواف کو فوکس کرو. تم کس کے گھر میں کھڑے ہو؟ ساری زندگی جس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، سجدہ کرتے رہے، آج اللہ نے تمہیں وہاں پہنچا دیا. تو اب اس کا طواف کرو، پوری توجہ اس طرف رکھو، اللہ کی عظمت سامنے رکھو. یادگار کے طور پہ ایک بعد میں لے لینا سیلفی کے، جی یا میں بھی حج کرنے گیا تھا. تو لیکن یہ کام میں بہت زیادہ مشغولیت، منی میں وہاں عبادت کرنی ہے. عرفات تو دن ہی دعا کا دن ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے، اس میں بھی لوگ انہی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. سیلفی یا ویڈیو بنانا بذات خود ایک جائز عمل ہے، لیکن اس کو فوکس نہ کریں. وہاں جا کے آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، دعائیں، تلاوت اور ذکر اور اذکار کو فوکس کرنا چاہیے. اگر حج میں غلطی ہو جائے تو کفارہ دینا ہوگا؟ جی حج میں غلطیوں کی قسم ہے. اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، جیسے مزدلفہ کا آپ سے وقوف چھوٹ گیا، یا آپ نے سعی چھوٹ گئی، آپ سے سعی نہیں کیا آپ نے، یا احرام کی پابندیوں کی مخالفت کر لی، خوشبو لگا لی، 12 گھنٹے تک وہ خوشبو لگی رہی آپ کے، تو یا ایک عضو پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی خوشبو لگا لی پورے عضو پر، تو یہ پھر جو ہے اس پہ دم واجب ہوگا. اس کی تفصیل کتابوں میں ملتی ہے، تو آپ یا تو وہ کتابیں پڑھ لیں، ورنہ احتیاط کریں. کون کرتا ہے ایسی غلطیاں؟ عام طور پہ لوگ کرتے نہیں ہیں. خوشبو کیوں لگائیں گے آپ؟ لگا بھی لیے تو فوراً ہاتھ دھو لیں جلدی سے، غلطی سے اگر لگ گئی ہے، اور پورے عضو پر عام طور پہ لگتی بھی نہیں ہے. تو اور میں نے بتایا کہ حج یا عمرے کے بعد ہمیشہ ایک معمول بنا لیں، چند ریال صدقہ کر دیا کریں، اس نیت سے کہ ہم سے حج کے دوران جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کوئی ہو سکتا ہے غلطی سے غلطی ہو گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے. اچھا بھائی، کیا حج صرف امیروں کے لیے ہے؟
حج امیروں غریبوں دونوں کے لیے، لیکن فرض صرف امیروں پر ہوتا ہے، کیونکہ غریبوں پر بھی حج فرض ہو جائے تو غریب کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا بیچارے کا. تو حج امیر کرے یا غریب کرے برابر کا ثواب ملتا ہے، لیکن فرض صرف امیروں پر ہوتا ہے، غریبوں پہ فرض نہیں ہوتا. اگر غریب کو کسی نے حج کرا دیا یا اس نے کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کر کے حج کر لیا تو سبحان اللہ. کیا حج میں روحانی تبدیلی لازمی ہے؟ جی، حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو یا آپ گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں، پھر حج کی پراپر قبولیت جبھی ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ذرا سے بھی چینج نہیں ہوتے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے. تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ میں آنی چاہیے. پھر کچھ 180 ڈگری پہ چینج ہو جاتے ہیں، پورے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا حج 100% قبول ہو گیا. کچھ آدھے چینج ہوتے ہیں تو سمجھو آدھا قبول ہو گیا. باقی فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے اور حج کا ثواب بہر صورت ملتا ہے، چاہے آپ تبدیل ہوں یا نہ ہوں. حج کے بعد طرز زندگی بدلنی چاہیے، بالکل بدلنی چاہیے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، حج کرنے سے گناہ معاف ایسے ہوتے ہیں جیسے بچہ آج پیدا ہوا ہے اور اس کے جیسے معصوم ہوتا ہے، تو ایسے حج کرنے کے بعد. تو یہ جبھی ہے جب حج میں آپ کو توبہ کی توفیق ملی ہو. عام طور پہ چونکہ مل جاتی ہے، پہلے تو مل جاتی تھی، لوگوں کے دل نرم ہوتے تھے، اب بہت ڈھیٹ ہو گئے ہیں. بہنوں کی وراثت نہیں دی تو حج کے بعد بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے نہیں دیں گے، بلکہ اسی وراثت کے پیسوں سے بعض لوگ حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے زندگی تبدیل کرنی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے تو حج اس کو بالکل گھما دیتا ہے، اس کو پاک صاف کر دیتا ہے اور توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. عرفات ہے ہی توبہ کا دن.